پاکستان سے بیرون ملک جانے والے بھکاریوں کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ، نیوز پیپرز کے اندر بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فیک خبریں، یہ ساری فیک خبریں نہیں تھی، بی بی سی نے ایک پوری رپورٹ اس پہ بنائی۔ ہوا کیا کہ پورے گروہ جاتے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جو گرفتار شدہ لوگ ہیں ان میں تقریباً 90% پاکستانی نکل آتے ہیں، اور وہ موقف یہ پیش کرتے ہیں اپنا کہ پاکستان میں بھیک روپیوں میں ملتی ہے، اور کیونکہ باہر جاتے ہیں تو ریال میں یا جو بھی اس ملک کی کرنسی ہوتی ہے اس میں بھیک ملتی ہے، تو ان کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے۔ ابھی انکشاف ہوا ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو زائرین کا روپ دھار کے جاتے ہیں، عمرے کی غرض سے کسی بھی بہانے سے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، بہت سے ممالک میں، ناٹ اونلی ان سعودی عرب بلکہ اور بھی ملکوں میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں، اور اس سے وہ اچھے پیسے کما لیتے ہیں، باقاعدہ نیٹ ورکس ہوتے ہیں، اور جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو ظاہر ہے مناسب پیسوں پہ کچھ نہ کچھ ان کی پرسنٹیج طے کر کے کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں، فرض کریں کہ سعودی عرب جانا ہے تو آپ ہمیں 2 لاکھ روپے ابھی دے دیں، وہاں پہ جا کے آپ جو کمائیں گے اس کی اتنے % ہمیں ملے گا۔ تو اس طرح کی ڈیلنگ کے ساتھ یہ لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں اور بھیک مانگنا لوگوں کے نزدیک ہے، اور پوری فیملیز جاتی ہیں۔ یہ جو گروہ ہوتے ہیں جو پاکستان میں اس قسم کا کام بزنس کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھیک مانگیں گے تو زیادہ پیسے ملیں گے، تو یہ لوگ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جاتے ہیں اور پھر پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں سے ویزا لے کے جاتے ہیں عمرے کا یا پھر حج کا ایون ویزا لے کے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ کچھ عرصے تک غائب ہو جاتے ہیں، پھر وہ پاکستان واپس آتے ہیں کچھ عرصے بعد، پھر وہ کچھ نہ کچھ کسی ملک کے لیے ایسا جگاڑ لگا دیتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہاتھ سے نہ کمانا آسان کام ہے، خاموشی سے کسی چوک چوراہے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور لوگ کیونکہ نیک نیت سے جاتے ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب کی بات میں کروں گی کہ جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کی غرض سے جاتے ہیں، ان کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، خیرات کرنا، عطیہ کرنا، تو لوگ اس طرح سے چیزیں یا پیسے ان لوگوں کو دیتے بھی ہیں، اور اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس ٹھیک ٹھاک بینک بیلنس بھی ہوتا ہے۔ اس کو باقاعدہ ان لوگوں نے پروفیشن بنایا ہوا ہے کہ منہ کو ڈھانپتے ہیں، ماسک پہنتے ہیں، اور خواتین بھی ایون برقع پہن کے بیٹھ جاتی ہیں کسی بھی جگہ پہ اور بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو اس قسم کا کاروبار ہے یہ ابھی ایکسپوز ہونا شروع ہوا ہے، یہ نہ جانے کتنے عرصے سے چل رہا تھا۔ بہت سے اور بھی ممالک ہیں، یورپین کنٹریز میں ایون لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر بھی یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن جب پکڑے جاتے ہیں پھر ڈپورٹ کر دیے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ کس نیشنلٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کس مقصد کے تحت آئے ہیں۔ اب وہ لوگ جو اس قسم کے ویزوں پہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور اس طرح کے فراڈ میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی ٹھوس پالیسیز بننی چاہیے۔ یہاں سے جب وہ جا رہے ہیں تب بھی کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کا، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ جس ملک میں رہتے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں، وہ کس ویزا پہ گئے ہیں، وہاں پر وہ کیا کام کر رہے ہیں، اس پہ ان سٹیٹس کو بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، تاکہ نہ تو ان لوگوں کے لیے امبیرسنگ سچویشن کریٹ ہو جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، خود بھی ان کو خیال کرنا چاہیے، اور نہ ہی ہمارے ملک کی بدنامی ہو۔ اور نیشنلٹیز کے لوگ بھی جاتے ہوں گے، اور جگہوں سے بھی ہوتا ہوگا، لیکن اگر بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ ان پکڑے جانے والے لوگوں میں سے 90% پاکستانی نکلتے ہیں، تو اس میں ایک فیلئر بینگ اسٹیٹ ہمارا بھی آتا ہے۔ فیلئر اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے لوگ وہاں جا کے غائب ہو جاتے ہیں، کس ویزے پہ گئے تھے، وہاں پہ کتنا عرصہ رہے، کس کنٹری میں جا کے وہ غائب ہو گئے، وہ کیا کام کرنے لگے، وہ جس ویزے پہ گئے تھے وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو اس پہ ہماری اسٹیٹ کو اب پالیسیز اور بھی سخت کرنی ہوگی۔ ابھی ہم لوگ یہ انشور کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک فری فار آل نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ملک میں کوئی بھی اللیگلی نہیں رہے گا، تو دوسری اسٹیٹس کے بھی قوانین ہیں، ہمیں ان کو بھی اوبے کرنا ہے، ہمیں ان کو بھی فالو کرنا ہے، اور ان کی پالیسیز کا بھی احترام کرنا ہے۔ یہاں سے جانے والوں کے لیے بھی ٹھوس پالیسیز ہونی چاہیے، ان ملکوں کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن جہاں جہاں پہ پاکستانی جاتے ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے، تاکہ یہ چیک رکھا جا سکے کہ پاکستانی کس ملک میں کس ویزے پہ گئے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، اور یہ جو اسائلم کے چکر میں جاتے ہیں، جو کسی اور ویزے پہ جاتے ہیں وہاں جا کے غائب ہو جاتے ہیں، وزٹ ویزے پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آگے پیچھے وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، رپوش ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی لسٹیں شیئر ہونی چاہیے بٹوین اسٹیٹس کہ ان لوگوں کو پکڑا جا سکے، اور یہ نہ تو ہمارے ملک کی بدنامی کا باعث بنے، اور نہ ہی ان کنٹریز میں جہاں یہ جا کے رہتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے پرابلم کریٹ ہو۔